بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا محب الفقراء والغرباء والمساکین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، آج کی ماشاءاللہ سے ادارہ جاء الحق میں جمعرات کی جو محفل ہے وہ ماشاءاللہ سے حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس پاک کے حوالے سے ماشاءاللہ سے یہاں پہ آج کی جو محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے غلام اور آپ کے سلسلے چشتیہ کے ایک بڑے ہی نامور اور بہت بڑی ہستی ماشاءاللہ بزرگ والد محترم بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں میرے ماشاءاللہ سے حضور قبلہ صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا بھی اگر انگریزی مہینے کے حوالے سے دیکھا جائے تو 7 جنوری کو آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، تو اسی والے سے پھر آج ماشاءاللہ سے جنوری کا مہینہ ہے، تو اسی لیے آپ کا بھی انشاءاللہ آج تذکرہ کریں گے۔ تو تھوڑا سا ٹائم ہے، کوشش کریں گے، ویسے تو ماشاءاللہ سے ہمارا ہر جمعرات کو بیان ہوتا ہے اور ہم سب ساتھی دوست احباب ماشاءاللہ سماعت فرماتے ہیں، تو ابھی تبرک حاصل کرنے کے لیے، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اولیاء کا ذکر کرنا چاہیے، بزرگوں کا ذکر کرنا چاہیے، نہ صرف ذکر بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، جو میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے پاس جایا کرو، اور سچوں کے پاس جایا کرو۔ تو معلوم ہوا اللہ والوں کے پاس جانے کا بھی ایک قاعدہ ہے، اللہ والوں کے پاس جانے کا بھی کوئی اصول ہے، کوئی قاعدہ ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے کالج میں جانا نا تو آپ کو پہلے میٹرک پاس کرنا پڑے گا، اسی طرح اگر آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے تو آپ کو اسکول اور کالج کی پڑھائی جو ہے وہ اس کو پاس کرنی پڑے گی، پھر ہی آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ بڑی خاص لوگ ہوتے ہیں، کہیں اللہ ان کو الا ان اولیاء اللہ کہہ کے پکارتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ان کو وعباد الرحمن کہ رحمان کے وہ خاص بندے، اللہ تعالیٰ کہیں ان کو فرماتا ہے عباد اللہ الصالحین کہ بڑے اللہ کے نیک بندے جو ہیں، اور یہاں پہ کیا فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ذرا سوچیں یہاں پہ کیا کرائیٹیریا رکھا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا ایمان والا ہونا بڑا ہی ضروری ہے، ایمان والا ہونا بڑا ضروری ہے میرے ولی کی بارگاہ میں جا کے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ایمان تو خیر بڑی دور کی بات ہے، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ توبہ استغفار کرتے ہیں، بابے ہو بس ساڑا کام تسی کر دیو، اسی نماز نہیں پڑھنی، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے وہ نہیں کرنا، بس آپ ہمارا کام کر دے، پھونک ہمارا کام ہونا چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی ہے، اسی لیے دیکھیں نا کہ ایک چیز یہاں پر غلط مشہور ہو گئی، حالانکہ وہ غلط نہیں تھی لیکن لوگوں نے اس کو غلط بنا دیا، کر دیا، ریپرزینٹ ایسے کر دیا نا، جیسے شادی دیکھیں کرنا بری بات نہیں ہے، شادی دیکھیں کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اب ہمارے یہاں پہ اس وقت شادی کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک دم کتنی رسومات آ جاتی ہیں، کتنی زیادہ رسومات آ جاتی ہیں، مطلب ایسی رسومات جو ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم آج سے صحابہ کرام کے دور میں یا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، اگر شادی کا کوئی کہتا تھا نا یار شادی کر لو، تو ذہن میں کیا آتا تھا، یار نکاح ہونا ہے اور ولیمہ ہونا ہے، نکاح ہونا ہے اور ولیمہ ہونا ہے۔ آج کے دور میں جب کوئی بات کرتا ہے نا کہ یار شادی کر لو، تو
اتنی زیادہ تیل مہندی بھی ہونی ہے جی، مکلاوا بھی ہونا ہے جی، فلانی رسم بھی ہونی ہے، جوتا چھپائی بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، مطلب بے شمار پیسہ اس کے اوپر خرچ بھی ہونا ہے، دکھلاوا بھی ہونا ہے، اور بڑے کیا کیا معاملات ہونے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ لیکن اچھا یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پہ لوگوں نے اتنا سارا غلط رسومات اس میں شامل ہو گئی، لیکن پھر بھی نکاح کو نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ کتنے عجیب سی بات ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاں کچھ ایسے لوگ آ گئے جو داتا حضور نے فرمایا نا کہ جو ظاہر میں صوفیاء کے لباس پہننے ہوتا ہے انہوں نے، لیکن اندر سے وہ صوفی نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگ آ گئے اور ان کی وجہ سے جناب لوگوں نے سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے اور اس ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ بندہ کوئی مر جائے اور آپ باہر نکل کے کہنا شروع کر دیں کہ یار سارے ڈاکٹر ختم ہو جائیں، سارے اسپتال ہی ختم کر دو، تو ایسا غلط بات ہے کہ وہ ایک انڈیویجولی ایک علیحدہ سے ایک ڈاکٹر کی غلطی ہے، آپ سب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک بندہ بغیر علم حاصل کیے، بغیر اولیاء اللہ کی صحبت پائے، بغیر قرآن پڑھے کوئی پیر بن کے بیٹھ جائے تو پھر ظاہری بات ہے اس سے جہالت ہی سرزد ہونی ہے، پھر اس نے ڈھول ڈھمکی بجانے ہیں، اس نے چرس بھانگی پینی ہے، تو پھر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ والے پیر ہیں تو یہ دیکھو یہ جناب شریعت سے دور ہیں۔ حالانکہ پیر شریعت سے دور نہیں ہوتا، پیر تو رہبر شریعت ہوتا ہے، رہبر شریعت اور رہبر طریقت ہوتا ہے، یہ پیر کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو فرمایا اب دیکھیں پیر کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ یہاں پہ ہم تقویٰ کی بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ایمان، پھر اس کے بعد عمل، آمنوا وعملوا الصالحات، پورے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے کے لیے، ایک نارمل بندے کے لیے بھی عمل، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ تو پھر فرمایا اس کے ساتھ تقویٰ بھی بڑا ضروری ہے۔ فرمایا یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری پیغمبر ماننا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ادا کرنا۔ پھر فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے کہ جو بات ایک تو ہوتی ہے نا کہ جو چیزیں حکم ہیں وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، پھر ایک فرمایا کہ جس کا اگر آپ کو ڈر ہے، متشابہ چیزیں نہیں ہوتی، جیسے بعض کا جیسے حضور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دے کے میں آپ کو بیان کرتا ہوں شاید سمجھ میں آ جائے کہ بعض کا ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کنفرمیشن نہیں ہوتی، ایسے ہے نا کنفرم نہیں ہے یار یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یا اس سے پتہ نہیں حلال حرام تو خیر پیچھے بات رہ جاتی ہے، پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، یا شاید پتہ نہیں اس سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، تو وہ بھی چیز چھوڑ دینا۔ جیسے ایک شخص کی بکری گم ہو گئی، اندازہ کریں امام اعظم امام ابو حنیفہ، ہم حنفی کہلاتے ہیں نا، تو آپ کی اسی لیے مثال دے رہا ہوں، تو امام اعظم کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا، حضور میری بکری گم ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا مطلب گم ہو گئی ہے، مطلب اس حوالے سے اس سے کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھا اس نے آ کے، تو ہم اس کے ڈیپلی میں نہیں جاتے، تھوڑا سا اوپر والی بات میں رہتے ہیں ابھی، تو آپ نے نا کچھ لوگوں کو بلایا، اس کے بعد نا اس کو جانے کے بعد اس کو مسئلہ تو بتا دیا آپ نے، تو آپ نے لوگوں کو بلایا جو کسائی تھے، آپ نے فرمایا کہ یار یہ بکری کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتی ہے، وہ گم گئی ہے، اس کی چلی گئی ہے کہیں پہ، تو انہوں نے کہا جی حضور دو ہی معاملات ہو سکتے ہیں، ایک بکری جو زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 6-7 سال ہوگی، یا اگر تو اسے کوئی پکڑ کے کھا نہ لے، کوئی اسے پکڑ کے ذبح کر کے کھا پکا کے نہ لے۔ تو آپ نے جب سنا کہ یار 7 سال تک وہ بکری زندہ رہ سکتی ہے، 7 سال تک وہ بکری زندہ رہ سکتی ہے، تو آپ نے وہاں سے لے کر اس دن سے لے کر 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا آپ نے، اندازہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ بکری جو ہے وہ کسی نے پکڑ لی ہو اور ذبح کر کے اس کا گوشت کسائی کی دکان پہ دے جائے، اور کسائی جو ہے اندازہ کریں اس سے کوئی گوشت بندہ خریدے اور وہ گوشت ہی کوئی ایک بوٹی میرے پاس بھی آ جائے، اور قیامت والے دن وہ بندہ مجھ سے حساب لے لے کہ بھئی اے امام آپ کی بارگاہ میں میری بکری کا گوشت آیا تھا اور آپ نے اس کے پیسے نہیں دیے اور آپ نے اسے کھا بھی لیا اور آپ نے انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ، تو مطلب حالانکہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑی سی بات کا بھی اتنا خیال کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس استغفر اللہ، جو آج آپ کا نام لیکن نشہ کر کے علی علی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی پیر ہیں، تو مولا علی تو فرمائے کہ باب العلم ہے، باب العلم ہے کہ اگر آپ نے حضور کی بارگاہ میں رہبر شریعت ہیں، امام طریقت ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دریا میں شراب کا قطرہ بھی گر جائے اور وہ خشک ہو جائے، اس پہ گھاس آ جائے اور وہ جو گھاس ہے میرا گھوڑا کھا لے، تو میں اس گھوڑے کے اوپر بھی کبھی سواری کرنا پسند نہیں کروں گا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اہل علم کا، اللہ والوں کا یہ تقویٰ ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مطلب تم ایمان والے بھی ہو، تقویٰ بھی تم نے اختیار کر لیا ہے، تمہارے اندر اب اللہ کا خوف بھی آ گیا ہے، ڈر بھی آ گیا ہے، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اب تم اس قابل ہوئے ہو،
کہ تم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ. اب تم اس قابل ہوئے ہو. آج لوگ کہتے ہیں یار ساڈے وڈے پیر ساڈے ماں پیو گئے نے, ماں پیو ہوندے تو خواجہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ آپ ہی اماں جان آپ ہی میری ٹیچر ہیں, آپ ہی میری مرشد ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں بیٹا, مرشد ہوتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے, اور تم نے مرشد کے ہاتھ میں جا کے بیعت کرنی اور وہاں سے تم نے فیض روحانی حاصل کرنی. اسی طرح دیکھ لیں حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ بھی بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی, لیکن فیض روحانی جا کے حاصل کیا حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے. ہاں ایسا ہوا ہے کہ کئی ایسے بزرگ ہوئے کہ جن کو اپنے ہی سکے باپ سے فیض روحانی حاصل ہوا, کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ سے روحانیت کی ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے. بڑے بڑے ایسے بزرگ ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے جن کے نام بھی ہمارے سامنے ہیں. دیکھ لیں سب سے بڑی بات اگر ہم جائیں تو حضرت امام حسن امام حسین باغ سے بڑھ کر کون پیر ہوگا, اور ان کا باپ مولا علی شیر خدا, ان سے بڑھ کر اور کون سا پیر ہوگا کہ سگے باپ سے ہی ان کو روحانیت کا بھی فیض ملا ہے, قرآن کے ظاہر کا بھی فیض ملا اور قرآن کی باطن کا بھی فیض ملا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو پیران اعظام ہوا کرتے تھے نا, تو ان کو ظاہر کا بھی فیض ہوتا علم ہوتا تھا اور باطن کا بھی علم ہوتا تھا. دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ والدین کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کھیتی باڑی شروع کی, تو وہاں پہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہوئے اس دور میں, تو وہ حاضر ہوئے, تشریف لائے, اور آپ نے ان کو فیض روحانی عطا فرمایا. ایک لقمہ ہی کھلایا نا, ولی کا ایک لقمہ دیکھے اندر سے روشنی پیدا کر دیتا. روٹی کا ایک لقمہ کھلایا, اندر نور ہو گیا. فرمایا حضور میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا پہلے جا کے علم حاصل کرو, پہلے جا کے علم حاصل کرو, قرآن کا, حدیث کا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو. یہ وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گی, یہ وہ چیز ہے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جائے گی. جب وہ علم حاصل کر لیا پھر آئے, عرض کیا حضور اب میرے لیے کیا حکم؟ خواجہ اجمیر کی بات کر رہا ہوں جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں. اندازہ کہہ رہے چشتی سلسلے کے اتنے بڑے بزرگ ہیں جن کو ماشاءاللہ پاک و ہند میں جن کا نام ہے اتنا بڑا, سلطان الہند, جن کو میرے کریم آقا لجپال آقا نے بنا کر بھیجا. کسی عام بندے نے لقب نہیں دیا کہ چلو جی مریدوں نے کہہ دیا جی سلطان الہند, نہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا تھا سلطان الہند کا, ہند کا شہ. تو آپ اندازہ کریں کہ آج تک آپ کے وصال کو دیکھیں نا 812-13 سال ہو گئے, 800 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا. آج بھی جتنے سلاطین بنتے ہیں نا, جتنے بڑے بڑے سلطان بنتے ہیں, سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہیں, چاہے وہ اپنی فیلڈ کا سلطان ہے, چاہے وہ صدر ہے, وزیر اعظم ہے, سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرواتے ہیں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز کا صدقہ سب کو آج بھی بانٹا چلا جا رہا ہے. تو عام سرکار نے اس کے بعد جب تشریف لائے نا, عرض کیا حضور اب میں نے ظاہری علم حاصل کر لیا. فرمایا ہاں اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ تم اب باطن علم کی طرف سفر کرو, اور باطن علم جو تمہارا جو مجھے نظر آ رہا ہے روحانی نگاہ سے وہ ہارونی کے علاقے میں ہے. جب وہ آپ گئے وہاں پہ تو وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور دیکھیں بیعت کی آپ نے باقاعدہ, اور ان کے بعد 20 سال رہے. 20 سال اندازہ کریں. آج لوگ کہتے ہیں مرید ہوتے ساتھ ہی پیر صاحب سانو خلافت دے دیو, اسی خلیفہ بننا تاڈا, لے تسی سانو یہ خلافت ہی نہیں نوازیا. تو 20 پہلے دیکھیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا, پھر 20 سال مرشد کی خانقاہ میں رہ کر ادب سیکھا, تزکیہ نفس کیا. علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے نا, آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضور علیہ السلام نے قرآن کا علم سکھایا اور حکمت و دانائی کا علم سکھایا. حکمت جسے احادیث کی کتابوں میں آتا ہے نا, حکمت کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث ہیں. اور آیاتی ویزکیہم, یزکیہم کیا ہے؟ تزکیہ نفس کروانا. تزکیہ نفس آپ کیسے سیکھ؟ کتابوں سے تو آپ علم حاصل کرتے ہیں, لیکن تربیت آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ جو پڑھا ہے بھائی اس کے اوپر عمل بھی تو کرنا ہے نا. جو پڑھا ہے آپ نے اس کے اوپر عمل کہاں پہ کرنا ہے؟ وہ عمل جو ہے وہ پھر پیر و مرشد آپ سے کرواتے ہیں کہ بھائی بھوکا کیسے رہنا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ چیزیں کیسے شیئر کرنی ہوتی ہیں. اس دور میں جو خانقاہیں ہوتی تھیں وہ آج کل کی خانقاہیں نا آپ دیکھیں, آج کل کی خانقاہوں کا خیر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی علم سے کوسوں دور ہوتے ہیں. تب کی جو خانقاہ تھی وہ پہلے لوگ عالم ہوتے تھے, شریعت کے عالم بنتے تھے, پھر طریقت کا علم مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر حاصل کرتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی کسی کے سامنے سر جھکا کر بیٹھنا کیسا ہوتا ہے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. پھر یہ اللہ والے ہیں جو آپ کو اتنا چمکا دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, آپ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. فرمایا کہ اوپر سے جب روح آتی ہے نا انسان کی بالکل پاک ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا
بالکل پاک صاف ہوتی ہے، کوئی گند غلاظت کوئی کثافت ہماری روح پر ہوتی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، تو ماں باپ وسیلہ بنتے ہیں روح کو اوپر سے نیچے لانے میں. دوبارہ سے جب روح آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے آسمان پر جائے، لطائف کی سیر کریں، اپنے رب کا دیدار کریں، تو پھر اس کے لیے کس ہستی کی ضرورت ہوگی؟ ہمیں پیر و مرشد کی، جو اس کو ان کی کثافتوں کو دور کرتے ہیں ہمیں تزکیہ کروا کر. تو پھر مرشد نے جب تزکیہ کر دیا، ریاضتیں کروائیں، جب ان کو سارے معاملات ہوئے تو پھر اپنے ساتھ لے گئے کس کے پاس؟ رب کائنات کی بارگاہ میں. چلو آؤ معین الدین چلتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں، حج کرنے کے لیے چلتے ہیں. مکہ گئے، پھر جب مدینے پاک گئے تو عرض کیا، ہاتھ پکڑ کے نا پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ قبول فرمائیں، معین الدین میرے ساتھ آئے، یہ دیکھیں میں نے اس کو تیار کیا، یہ دیکھیں میں نے اس کا تزکیہ کیا ہے. بھائی تزکیہ کروانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے تو کرنے والے بھی بنیں گے، عطا ہوں گے اللہ کی طرف سے. اللہ پاک فرماتا ہے نا، کوئی میری طرف چلے تو صحیح، میں اس کو راہ بتا دیتا ہوں، رستے دکھا دیتا ہوں، اپنے کسی مرشد سے اس کو ملا دیتا ہوں، اپنے کسی ایسے بندے سے جو مرشد کا رتبہ رکھتا ہے، جو رہنما کا رتبہ رکھتا ہے. اللہ اب دیکھیں نا، نبی کا تو وصال ہو گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پہ، تو اب کیا ہے، امت کی تربیت کون کر رہا ہے؟ حضور کے غلام کر رہے ہیں. یہ حضور کے غلام ہیں جو کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں. بھئی ان کے پاس جانا ہے نا. تو یہ دیکھیں ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ سب کسی نہ کسی کے پاس گئے ہیں، اور پھر آگے جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں، مرشد کا کام یہی ہوتا ہے تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. اور جب تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو آگے سے فرمایا، معین الدین سلام پیش کرو. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سلام پیش کیا نا تو جواب کیا عطا ہوا؟ مرشد بھائی لے کر گئے تھے رہبر شریعت، پھر طریقت کا علم اور تزکیہ نفس، وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ آنسو، وہ اندازہ کریں، وہ ساری کیفیات پیدا کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. تو پھر میرے آقا نے کیا انعام فرمایا کہ بھئی جو تیار ہو جائے نا پھر اس کی ڈیوٹی بھی لگا دی جاتی ہے. فرمایا معین الدین اب تمہاری ڈیوٹی لگا دی، کہاں؟ سلطان الہند بنا دیا. وعلیکم السلام اے سلطان الہند بحر و بر. تو پھر آپ کو کریم آقا لجپال آقا نے مقام عطا فرما کر، اب دیکھیں حضور نے مقام عطا فرمایا، وہ سلطان الہند. تو میرے آقا کا جو فیض ہے نا، جو میرے آقا کا معجزہ، اس کو فنا نہیں ہے. تو آج دیکھ لیں جن کو میرے آقا نے جو عطا کیا وہ بھی ختم نہیں ہوا. اب کوئی یہ نہیں کہتا سابق صدر، سابق آرمی چیف، سابق جج صاحب، یا سابق تھے داتا اب تو نہیں ہے نا سابق، وہ یار وہ سابق سلطان الہند نہیں، سابق نہیں، ابھی بھی سلطان الہند ہیں، ابھی بھی خواجہ غریب نواز ہیں، اور ابھی بھی ان کی بارگاہ میں تمام مسالک نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگ بھی جا کے اور اپنی جھولیاں بھر کے لے کر آتے ہیں. اور صرف وہاں پہ ہی نہیں، پاکستان میں بیٹھ کے بھی عرض کر رہا حضور نگاہ فرمائیں، خواجہ غریب نواز اپنے اس غلام پہ نگاہ فرمائیں. تو سرکار آج بھی عطا فرماتے ہیں. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. پھر وہاں سے آپ تشریف لے کر آئے، ماشاءاللہ آپ کا ایک سفر ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ڈیوٹی سر انجام دی، اور وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ یہ بھی عاشقوں کے لیے، غلاموں کے لیے، مریدین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب دیکھیں روحانیت مل جائے تو یہ نہیں کہ بزرگ ہمارے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے کام کیا، حجروں سے باہر نکلے. کتنے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگ ایمی مسلمان نہیں ہوئے، پھر لوگوں کو تیار کر کے دوسرے علاقوں میں بھیجا. اجمیر تو آپ تشریف لے کر کے، آپ کو پتہ ہے اجمیر کا جو راجستھان ہے انڈیا کا صوبہ ہے، اس طرح ہمارا صوبہ پنجاب ہے اور اس طرح سندھ ہے، اس طرح وہ راجستھان ایک صوبہ ہے، اور اس صوبے کا وہ ایک شہر ہے اجمیر. اور اس دور میں وہ سیاسی حوالے سے بڑا ہی اہم تھا. وہاں پہ بڑے بڑے مہاراجہ، بڑے بڑے راجہ وہاں پہ رہا کرتے تھے. اور ان کو بڑا، بلکہ وہاں کا جو مہاراجہ تھا نا، اس کو تو اس کے جو جوتشی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، جو حساب کتاب لگاتے ہیں، انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی تیری سلطنت ختم ہونے والی ہے. دیکھا وہ کیسے، کون میرے اوپر حملہ کرے گا؟ دیکھا ایک مسلمان درویش کی وجہ سے، مسلمان درویش کی وجہ سے تیری سلطنت ختم ہو جانی ہے. پھر یہاں پہ ایک رب کا جو ہے نا وہی ذکر ہونا ہے، ایک رب کا ذکر ہوگا یہاں پہ، اور ایک مطلب اس طرح کی بات ہوگی. تو وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی سلطنت کے ارد گرد اس نے سپاہیوں کو بھیجا ہوا تھا کہ بھائی کسی مسلمان درویش کو ادھر آنے نہیں دینا، تم نے کسی بھی مسلمان درویش کو ادھر آنے نہیں دینا. جیسے فرعون نے تمام بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا. لیکن رب کی حکمت ہی کچھ اور ہوتی ہے، رب کی حکمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. جس کو مروانا تھا اس کو اسی کے گھر میں پرورش شروع کر دیا اللہ تعالیٰ، اسی کے گھر میں بھیج دیا. دیکھیں فرعون کی پرورش، فرعون مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہ فرعون کے گھر میں ہوئی ہے.
ہو رہی ہے. اسی طرح جب وہاں پہ خواجہ غریب نواز کو بھیجنا تھا، طے ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، تو کون روک سکتا ہے یار؟ جب آپ سرکار گئے تو بڑی پیاری سی بات ہے نا کہ اللہ کے وہ جو نیک بندے ہیں وہ بحث نہیں کرتے. خواجہ غریب نواز نے ہماری طرح تبلیغ دین نہیں کی، اس انداز میں نہیں کیا جس طرح میں کر رہا ہوں. جس طرح ماشاءاللہ ہماری کوئی 1000 سے اوپر ویڈیوز بن چکی ہیں، یا اور بھی ایسے علماء ہیں، ہم ماشاءاللہ لوگ اہل علم تو خیر ان کے نوکر ہیں، کوئی علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی، لیکن اور کتنے علم لوگ بیان کرتے ہیں. تو آپ سرکار نے اس طرح کی تبلیغ نہیں کی. اس دور میں یہ ساؤنڈ سسٹم تھوڑی نہ ہوتا تھا. آپ کے تو کردار ایسا تھا نا، حضور نے کردار بنا کے بھیجا. تزکیہ جو نفس کیا مرشد نے کروایا وہ کردار کا تھا. کردار ایسا باکمال بنا دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عباد الرحمن جو میرے لوگ ہیں نا، یہ تو بحث ہی نہیں کرتے. یہ کوئی لوگ آ جائیں نا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ بحث نہیں کرتے، سمپل سی بات کر کے چلے جاتے ہیں وہاں سے. اب کیا ہوا جب آپ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جس جگہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا نا، تو اتفاقاً کہہ لیں، اتفاق تو خیر کچھ نہیں ہوتا، قدرتی نہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کی وہاں پہ دیکھیں کہ اونٹوں کی جگہ تھی. انہوں نے کہا جناب یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ، آپ یہاں سے اٹھ جائیں. انہوں نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، اونٹ بیٹھے رہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں. کوئی بحث نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی فتوے نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف چلو ٹھیک ہے یار ہم اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ راجا کے اونٹ ہیں نا، بیٹھے ہیں، بیٹھنا انہوں نے بیٹھے رہے، سانوں کی ایسی اٹھ جانے ہیں. ٹھیک ہے بھائی ایسی عبادت ہی کرنی ہے نا. دوسری جگہ بیٹھ کے جب اونٹوں کو بٹھایا گیا، جب دوبارہ اٹھایا گیا تو وہ اٹھ ہی نہیں رہے. بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے. اتنا ہی کہا، اتنا ہی فرمایا اور چلے گئے. تو اندازہ ہوا کہ بھائی یہی وہ ولی ہیں کہ جن کی وجہ سے معاملات ہونے ہیں. پھر آپ نے شہاب الدین غوری جو مسلمان حکمران ہے اس کو حکم فرمایا کہ بھئی یہاں پر حملہ کرو. جب اس نے حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرمائی، تو آپ اندازہ کریں جو آج لوگ کہتے ہیں صوفیاء کا کام نہیں ہے سیاست میں آنا، تو خواجہ اجمیر سے بڑا صوفی کون ہے؟ خواجہ اجمیر سے بڑا کوئی صوفی کون ہے بھائی؟ اور عالم بھی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ صوفیاء علیحدہ ہوتا ہے، علماء علیحدہ ہوتے ہیں، تو پھر خواجہ اجمیر کیا تھے؟ پھر اتنے بڑے صوفی سلسلہ چشتیہ کے امام ہیں یہاں پہ برِ صغیر میں. آپ سے پہلے بھی خیر سلسلہ چشتیہ تھا، لیکن جو آپ کی وجہ سے یہاں پہ برِ صغیر میں فروغ اس کو ملا، وہ اتنے بڑے ولایت کا درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کے غلاموں میں قطب الدین مختار کاکی جیسے ہستیاں ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر سرکار جیسی ہستیاں ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں آپ کے غلاموں میں شامل ہیں، صابر پیر سرکار جیسی ہستیاں آپ کے غلاموں میں شامل ہیں. تو آپ اندازہ کریں کتنی بڑی ہوں گی. لیکن دیکھیں کہ وہ سیاست بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھئی نہیں، عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے. ایک اللہ کا ولی، ایک درویش آگے ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عوام کو اس کا حق دو. اور پھر وقت کی جو آرمی ہے، جو فوج ہے، وہ بھی ان کے انڈر کام کر رہی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو مطلب جہاد میں بھی ہمارے صوفی حصہ لیتے رہے.